بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہش کے باوجود وہ معقول قیمت بھی دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میں آج کل مجبور ہوں اور وہ میری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ دنیا کی پرانی رسم ہے۔ وہ اتنی کم آفر دے رہے ہیں کہ وہ آفر کے بجائے محض مذاق ہی معلوم ہو رہی ہے، اور دوسرے لوگوں کو چونکہ معلوم ہے کہ ملک صاحب وہ آفر لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کوئی آگے آنے کی ہمت ہی نہیں کر رہا۔ ان حالات میں مجھے ایک شریف مگر مالی طور پر مضبوط اور دلی طور پر بے خوف گاہک کی ضرورت ہے، جو ان حالات میں بھی نہ صرف چیز کی صحیح قیمت لگا سکے اور اپنی منصفانہ ذہنیت کا مظاہرہ کر سکے، بلکہ ملک صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ آپ نے کیوں کر محسوس کر لیا کہ مجھ میں یہ صفات موجود ہیں اور میں آپ کا مطلوبہ گاہک ثابت ہو سکتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مدت ہو گئی ہے انسانوں کو پڑھتے ہوئے۔ وہ بھی مربیانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ جو کسی شعر میں کچھ اسی قسم کا مفہوم باندھا گیا ہے کہ مضمون بانپ لیتے ہیں، لفافہ دیکھ کر دو، میں چہرہ دیکھ کر کافی حد تک انسان کو بانپ لیتا ہوں۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اداکار، لیکن میرا خیال ہے دنیا ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور ہم سب اس میں رکھی ہوئی کتابیں، چہرہ ہمارا سرورق ہوتا ہے اور سرورق دیکھ کر کتاب کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ورق الٹتے جائیے، ہر صفحے پر ایک نیا مضمون ہوگا، ایک نئی کہانی ہوگی۔ کبھی کبھی سرورق سے کتاب کی نوعیت کا اندازہ کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا سرورق آپ کو بے حد سادہ اور سپاٹ لگا، مگر بعد میں اتفاقاً کتاب کھولی تو بے حد دلچسپ و رنگین نکلی، یا سرورق دیکھ کر آپ نے سوچا کہ بڑی رنگا رنگ کتاب ہے، مگر اوراق الٹنے پر پتہ چلا کہ بالکل بے ربط، غیر دلچسپ اور کھوکھلی ہے۔ بہرحال ہیں سب کتابیں رنگا رنگ اور مختلف النوع کتابیں، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک ڈھنگ ہے۔ اگر پڑھنے کا سلیقہ ہو، زبان کی شدھ بدھ ہو تو ہم سب کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مگر کتابوں کو تو موت نہیں آتی آفاق صاحب، جبکہ ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ کتابیں شاید آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہیں، زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ زمانے سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے قدرت انہیں گودام میں ڈال دیتی ہے، لیکن زندہ رہنے والی کتابیں بہرحال زندہ رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، بعض کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں اور بعض کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، مگر ان کا نام زندہ ہے، ان کی باتیں آج بھی دہرائی جاتی ہیں، یا یوں کہیں کہ ان معدوم کتابوں میں جو کہانیاں درج تھیں وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے ایک نکرئی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک پان نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس نے مجھے بھی پان پیش کیا، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کی ظاہری شخصیت کوئی ایسی متاثر کن نہیں تھی، لیکن آدمی ذہین اور سلجھا ہوا تھا۔ اس کی گفتگو میں ذہانت کی جھلک تھی۔ میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ پان چباتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ہم کچھ بزنس کی بات کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے گویا اسے یاد دلایا، بات تو اب آپ کو کرنی ہے جی، میں نے تو بزنس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ چاہتے ہیں وہ آفس میں خرید لوں؟ میں نے گویا تصدیق چاہی۔ آفس ہی نہیں، میں تو کمپنی کا نام، اس کی ساکھ بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں آپ ان چیزوں کے ساتھ مجھے بھی خرید لیں۔ میں دراصل کچھ اس قسم کی تجویز لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کا فلم سازی کا پروگرام بن سکتا ہے تو آپ کو ہر چیز تیار مل جائے گی۔ دفتر موجود ہے، کمپنی موجود ہے، فلمی دنیا کا ایک بیدی آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں کوئی بہت غیر معمولی قسم کا انسان ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس خاکسار کا فلمی دنیا میں تھوڑا بہت نام ہے، تھوڑا بہت کام بھی آتا ہے۔ میری خدمات جس صورت میں آپ چاہیں گے آپ کے لیے حاضر ہوں گی، کنٹریکٹ کی بنیاد پر، ملازمت کی بنیاد پر، یا جس طرح بھی آپ چاہیں اور جب چاہیں آپ مجھے طلب فرما سکتے ہیں۔ میں دوسرے ہر کام پر آپ کے بلاوے کو ترجیح دوں گا۔ شکریہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور کاروبار منتقل کرنے کے لیے آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ مجھے اگر 3 لاکھ روپے مل جائیں تو میرے مسائل
حل ہو سکتے ہیں، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ اور اس کے بعد اگر میں معززانہ طریقے سے فلم سازی شروع کرنا چاہوں تو کتنی رقم سے کام چل جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ اگر کوئی اناڑی آدمی فلمی دنیا میں داخل ہو تو عین ممکن ہے کہ 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ پہلی فلم مکمل نہ کر پائے، اس نے جواب دیا۔ اور اگر مجھ جیسا کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو تو آپ صرف 2 لاکھ روپے سے بھی نہایت شان و شوکت سے فلم سازی شروع کر سکتے ہیں اور آپ کی فلم انشاءاللہ مکمل بھی ہوگی۔ کیا ہم ابھی آپ کا دفتر دیکھنے جا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں کچھ پھیل گئیں۔ کیا آپ مصروف نہیں ہیں؟ مصروف تو میں بہت ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن کسی نئے کاروبار کے لیے موقع محل دیکھنے جانا بھی بہرحال ایک مصروفیت ہے۔ آپ واقعی ایک انقلابی بزنس مین ہیں۔ آپ کے متعلق میرے اندازے میری توقعات سے کچھ زیادہ صحیح نکلے ہیں۔ وہ اپنی حیرت کو دباتے ہوئے ستائشی لہجے میں بولا، آپ کی جگہ کوئی روایتی بزنس مین ہوتا تو سوچنے کے لیے وقت مانگتا، پھر باؤ تاؤ کرتا اور عین ممکن ہے کہ آخر میں انکار کر دیتا۔ میرے پاس اس قسم کے چھوٹے موٹے معاملات پر غور و خوض کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں تو صرف ہاں یا نہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اس کے بعد آگے میری قسمت۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی تجویز کے معاملے میں فیصلہ تو میں ہاں میں کر چکا ہوں، اب میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آفس اس طرح سیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اگر مجھے اس کا امکان نظر آیا تو یہ معاملہ طے سمجھیں۔ روایتی قسم کے بزنس مین ویسے تو بہت مصروف نظر آتے ہیں، ان کے پاس کسی سے ملاقات کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن ان کے سامنے کوئی تجویز پیش کی جائے تو اس کے بارے میں سوچ بچار کرنے کے لیے انہیں ہفتوں درکار ہوتے ہیں۔ اور میں روایتی قسم کا بزنس مین اس لیے نہیں ہوں کہ یہ بزنس مجھے ورثے میں نہیں ملا، میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کا قائل نہیں۔ میں نے ہنگامی انداز میں سب کام کیے اور ہنگامی انداز میں ہی سب کچھ چلاتا چلا گیا۔ اسی انداز میں کاروبار کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، اسے خوشامد مت سمجھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ میں اپنے آئیڈیل بزنس مین کی جھلک نظر آئی تھی، اسی لیے میں نے بغیر کسی جان پہچان کے منہ اٹھا کر آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ ویسے آپ آئے تو کچھ غلط وقت پر ہی ہیں، میں نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے فلمی دنیا میں قدم رکھنے کا شوق تھا، لیکن پچھلے چند برسوں میں حالات اور مصروفیات کچھ ایسی رہیں کہ میں اپنے اسی شوق کی طرف توجہ نہیں دے سکا، اور یہ بات گویا میرے ذہن سے نکل گئی۔ آپ کے آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا سوچ چکا ہوں، جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اب زیادہ سے زیادہ سرمایہ میرے ہاتھ ہی میں رہے، لیکن آپ نے باعزت انداز میں فلم سازی شروع کرنے کا جو خرچ بتایا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کوئی زیادہ مہنگا نسخہ نہیں ہے، اتنی گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ آپ نے مجھ سے کاروباری انداز میں بات نہیں کی، اس لیے میں بھی آپ سے کاروباری انداز میں باتیں نہیں کر رہا اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لے رہا ہوں۔ اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر میں فلم سازی کا حتمی فیصلہ کر لیا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ساتھی ثابت ہوں گے۔ مجھے بھی کچھ یہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں طمانینت کی جھلک تھی۔ تو پھر آئیے مجھے ذرا آفس سے ایک نظر دکھا دیجئے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں کچھ کام ادھورے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں نے انٹرکام پر ایکسپورٹ مینیجر کو ان کاموں کے بارے میں چند ہدایت دیں، پھر ہم باہر آ گئے۔ گاڑی میں اسٹوڈیو کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نے کہا، اگر آج ہماری بات فائنل ہو جاتی ہے تو میں فرصت نکال کر کوئی دن نکالوں گا اور ہم بیٹھ کر فلم سازی کا بھی کوئی لائحہ عمل تیار کر لیں گے۔ آغاز کے لیے تو میرا خیال ہے ہم انہی 2 کہانیوں پر نئے سرے سے بھی فلمیں شروع کر سکتے ہیں جو آپ نے ادھوری چھوڑ دی ہیں، بلکہ اگر ہم چاہیں تو نیا ہیرو کاسٹ کر کے صرف وہی مناظر ری شوٹ کر لیں جن میں سابق ہیرو کا کام تھا۔ باقی کاسٹ تو دستیاب ہے نا؟ جی ہاں، باقی کاسٹ تو دستیاب ہے، ہیروئن سمیت سب سے ڈیٹس بھی مل جائیں گی۔ ان کا کام وہیں سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے جہاں سے چھوٹا تھا۔ اس طرح آپ کا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ وہ اب مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ جس وقت وہ میرے پاس آیا تھا اس وقت خاصا افسردہ اور شکستہ دل نظر آ رہا تھا۔ یار اس لائن میں کچھ پیسہ وغیرہ بھی ہے یا بس شوق اور رنگینیوں کی کشش میں ہی انسان اس لائن سے چمٹا رہتا ہے؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ اس نے یوں حیرت سے میری طرف دیکھا گویا اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہوں۔ پھر وہ گویا کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹک کر بولا، اگر آدمی تھوڑا سا ذہین ہو اور
ساتھ ہی معمولی سا خوش قسمت بھی ہو تو اس لائن میں اس کے لیے پیسہ ہی پیسہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس لائن میں قدم رکھنے والے بہت سے لوگ راتوں رات کیا سے کیا بن گئے۔ ہیرو ہیروئنوں کو لے لیجئے، فلم سازوں کو لے لیجئے، ہدایت کاروں کو لے لیجئے، اسٹوڈیو آنرز کو لے لیجئے۔ بے شک آپ ان لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتے لیکن ان کے بارے میں پڑھا تو ہوگا۔ ہاں، کچھ عرصہ پہلے تک تو میں خاصی دلچسپی سے فلمی لوگوں کے انٹرویوز، خبریں اور حالات و واقعات وغیرہ پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے جواب دیا لیکن اب تو سرسری سی نظر ڈالنے کی فرصت بھی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے لیے اس لائن میں قدم رکھنا بڑا دلچسپ اور مفید تجربہ ثابت ہوگا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، یہ بڑی دلچسپ، عجیب اور رنگا رنگ دنیا ہے۔ محسوس کرنے والے کے لیے بھی وہاں بہت کچھ ہے اور حاصل کرنے والے کے لیے بھی وہاں رنگینی بھی ہے اور سنگینی بھی، دولت و شہرت بھی ہے اور سمانے عبرت بھی، کھنکتے کہکہے بھی ہیں اور سنائی نہ دینے والی سسکیاں بھی۔ میرے خیال میں تو پھر وہ کوئی ایسی عجیب دنیا نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ساری دنیا ہی ایسی ہے۔ یہ تمام خصوصیات، یہ ساری چیزیں دنیا کے ہر شعبے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے صرف قوت مشاہدہ درکار ہے۔ ہاں، یہ بھی آپ نے درست کہا۔ وہ گہری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید وہ میرے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ہم اس وقت ملتان روڈ پر تھے اور ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا کہ گاڑی فراٹے بھرنے لگے، مگر ہر قدم پر یا تو کوئی گڑھا سامنے آ جاتا تھا یا پھر ٹاک ٹاک کرتا ہوا تانگا راستے میں حائل ہو جاتا تھا۔ ٹرک، تانگے، ریڑے، سائیکلیں، غرضے کے ہر چیز اپنے اپنے اسٹائل کے مطابق سڑک پر رواں دواں تھی اور گرد و غبار کا ایک طوفان اڑ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ میری گاڑی ایئر کنڈیشنڈ تھی اور شیشے چڑھے ہونے کی وجہ سے ہم اس گرد و غبار سے محفوظ تھے۔ خدا خدا کر کے ہم چوک یتیم خانے سے آگے نکلے تو ٹریفک کچھ کم ہوا اور گاڑی کی رفتار بڑھی۔ بالآخر ہم اسٹوڈیو جا پہنچے۔ وہی مانوس گیٹ اور محرابی سا بورڈ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں کچھ تیز ہو گئیں۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے میں بچپن میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ برسوں پہلے کا وہ منظر دھندلی سی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا جب میں اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے تقریری مقابلے میں شرکت کے لیے لاہور آیا تھا اور موقع پا کر اسٹوڈیو کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا اس وقت میں کس طرح منہ اٹھائے گیٹ سے اندر جانے لگا تھا، مگر چوکیدار خان بابا نے اپنی نسوار کی ڈبیا رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے بغیر ایک موٹا سا ڈنڈا میری راہ میں حائل کر دیا تھا، اور جب میں نے سادگی سے کہہ دیا تھا کہ میں شوٹنگ دیکھنے اندر جانا چاہتا ہوں تو خان صاحب کو جیسے جلال آ گیا تھا۔ ڈنڈا لہراتے ہوئے اور حقارت سے میری نقل اتارتے ہوئے موصوف نے کہا تھا، شوٹنگ دیکھنے آیا ہے اور ہم سے پوچھے بغیر اندر جاتا ہے۔ خانہ خراب، ادھر دیکھو۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ گیٹ کے قریب 8-10 آدمی کندھے سے کندھا جوڑے گویا کسی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ کسی کا حلیہ معقول تھا، کوئی بہت ہی شکستہ حال نظر آ رہا تھا، کسی کا چہرہ سوتا ہوا تھا اور کوئی بیمار نظر آ رہا تھا۔ ان میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ یہ کہ سب کے چہروں پر امید کا پرتو تھا اور زندگی سے ان کا ناطہ گویا محض اسی امید کے سہارے قائم تھا۔ خان صاحب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ سب بھی شوٹنگ دیکھنے کے واسطے آیا ہے اور آج سے نہیں بڑی مدت سے آیا ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی سبیحہ کا عاشق ہے، کوئی شمیم آرا پر فدا ہے، کوئی نیلو پر جان دیتا ہے اور کوئی مسرت نذیر کے لیے زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ ابھی تو ہم نے ان میں سے کسی کو اندر جانے نہیں دیا۔ تم تو ابھی پہلی دفعہ آیا ہے اور منہ اٹھا کر اندر جاتا پڑا ہے۔ پیچھے ہٹو خانہ خراب۔ خان صاحب نے ڈنڈے سے مجھے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس وقت میں کسی طرح دل مصوص کے ایک طرف کو کھڑا ہو گیا تھا اور شرمندگی و خجالت سے کس طرح میرے کانوں کی لویں تپنے لگی تھیں۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ خان صاحب آج بھی وہی تھے، صرف ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ جب میری گاڑی گیٹ کے قریب پہنچی تو خان صاحب ہڑبڑا کر اپنے لوہے کی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ ہمیں سلیوٹ جاڑا، حالانکہ انہیں میری یا
آفاق کی صورت نظر نہیں آئی ہوگی، کیونکہ گاڑی کے شیشے رنگین تھے، انہیں صرف باوردی ڈرائیور اور چم چم کرتی لمبی سی مرسڈیز نظر آ رہی تھی، اور در حقیقت یہ دولت کی انہی علامات کو سلام تھا۔ مجھے نہیں، میں اگر آج بھی وہی اپنے لڑک پن والی معمولی سی شلوار قمیض پہنے، بال تیل میں چپڑے اور شکل پر وہی خالص دیہاتیوں والی حیرت اور سادگی لیے یہاں آتا تو وہ آج بھی ڈنڈے سے میرا راستہ روک لیتے۔ ایسے ہی موقعوں پر مجھے احساس ہوتا تھا کہ شیخ سعدی کی حکایتیں باقی حکایتیں نہیں، حقیقتیں تھیں، یا پھر شاید وہ شکایتیں تھیں معاشرے کی بے حسی، اندھے پن اور فرد ناشناسی کی شکایتیں۔ گیٹ ایک طرف سے کھلا تھا، لیکن وہ جگہ میری گاڑی گزرنے کے لیے ناکافی تھی۔ خان صاحب نے لپک کر دوسرا گیٹ کھولا اور ڈرائیور نے گاڑی اندر دوسری گاڑیوں کے ساتھ لے جا کر کھڑی کی۔ اسٹوڈیو کے کمپاؤنڈ کا فرش آج بھی اینٹوں کا تھا۔ کینٹین میں آج بھی اسی طرح بھیڑ باڑ تھی جس طرح میں نے کئی برس پہلے دیکھی تھی۔ کمپاؤنڈ میں بہت سے لوگ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں ادھر ادھر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ہم اترے تو میں نے محسوس کیا کہ سبھی لوگوں نے متجسس انداز میں ہماری طرف دیکھا تھا۔ پھر جب ہم اندرونی گیٹ کی طرف بڑھے تو کئی لوگوں نے آفاق کو پہچانتے ہوئے خاصے احترام سے، بلکہ بعض نے تو بہت ہی جھک جھک کر سلام کیا۔ اندرونی حصے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تبدیلی آ بھی کیسے سکتی تھی؟ وسط میں وہی بیضوی لان تھا اور اس کے ارد گرد برآمدے کے ستونوں کے عقب میں دفتروں کی قطاریں، اوپر کی منزل پر بھی اسی ساخت کی بالکونیوں کے عقب میں دفاتر کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ آفاق گراؤنڈ فلور ہی کے برآمدے میں کچھ دور چلنے کے بعد بالآخر ایک دروازے پر رک گیا جس پر آفاق فلمز کی تختی آویزاں نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا اور تالے پر گردگی طے بتا رہی تھی کہ اسے کافی دنوں سے کھولا نہیں گیا۔ آفاق نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا آفس کافی کشادہ تھا اور اس کی ترتیب و آرائش بتاتی تھی کہ آفاق نے بڑے چاؤ سے اسے تیار کروایا تھا، لیکن اب یہاں ایک عجیب سی اداسی برس رہی تھی۔ میزیں کرسیاں قدرے بے ترتیب سی نظر آ رہی تھیں، ہر چیز پر گردگی ہلکی سی طے جمی ہوئی تھی۔ ایک طرف شیشے اور لکڑی کے پارٹیشن سے ایک چھوٹا کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ آفاق نے بتایا یہ اس کا کمرہ تھا۔ دفتر میں کئی کارکنوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور بہت سا ضروری سامان بھی موجود تھا، لیکن میرے نقطہ نظر سے اس آفس کی نئے سرے سے ترتیب و آرائش ضروری تھی۔ میرے حساب سے اس میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کا آفس سے نظر نہیں آتا تھا۔ ہر بڑے سے بڑے آدمی میں کوئی نہ کوئی کمپلیکس، کوئی نہ کوئی نفسیاتی گرہ ضرور ہوتی ہے۔ میرا کمپلیکس شاید یہ تھا کہ میں اپنے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو اب بہت شاندار دیکھنا پسند کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا جب میں شاندار چیزیں رکھنے کا متحمل ہو سکتا ہوں تو کیوں نہ رکھوں۔ اس ضمن میں کاروباری مصلحتوں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ کاروباری گرگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ زیادہ ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت سے انسان دوسرے لوگوں اور محکموں کی نظر میں آ جاتا ہے، مگر مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ لاشعوری طور پر شاید میں لوگوں کی نظر میں ہی آنا چاہتا تھا، اور جہاں تک محکموں کا تعلق تھا ان سے میرے معاملات بہت خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ کاغذات کی حد تک میرے ہاتھ بالکل صاف تھے۔ میں نے کوٹھی بھی قدرے چھوٹی لیکن بہت شاندار اور منفرد ڈیزائن کی خریدی تھی، اور اس کی آرائش بھی ایک نہایت جدت پسند ادارے سے کرائی تھی۔ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کو میں نے اپنی زیر زمین سرگرمیوں کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ اپنی گلبرگ والی کوٹھی کی آرائش و زیبائش مکمل ہونے کے بعد جب میں وہاں منتقل ہوا تو ڈرائیو وے میں قدم رکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انسان پر اچھے دن آتے ہیں تو اسے اپنے برے دن بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں۔ مجھے ابا جی یاد آ گئے تھے۔ ابا جی نہ جانے کہاں سے قرض لے کر جب مجھے کالج داخل کرانے کا بندوبست کیا تھا تو میں نے اس خیال سے کہ وہ اپنی جان کو نہ جانے کس عذاب میں ڈال رہے تھے ان سے کہا تھا، ابا آخر آپ مجھے مزید تعلیم کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ یہیں رہ کر یا پھر شہر جا کر چھوٹی موٹی نوکری تو میں اب بھی کر سکتا ہوں، اور ہم پر کوئی اتنا زیادہ بوجھ تو ہے نہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کمائی کی ضرورت
ہو، تم نہیں سمجھ سکتے بیٹا۔ انہوں نے پگڑی اتار کر کھچڑی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا، بات صرف کمائی کی نہیں ہوتی، انسان کے کچھ خواب بھی ہوتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ تم روپیہ بھی بہت سا کماؤ، لیکن ساتھ ہی مشہور اور بڑے آدمی بنو۔ روپیہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ سب بڑے اور مشہور آدمی تو نہیں ہے نا۔ پھر جیسے ان کی نظر اپنے خوابوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگی تھی اور انہوں نے کیسے حسرت امیز لہجے میں کہا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ شہر میں تمہارا بڑا سا بنگلہ ہو، تمہاری بیوی کوئی پڑھی لکھی میم قسم کی عورت ہو۔ خود ایک ان پڑھ دیہاتی ہونے کے باوجود ان کا ذہن شکست خوردہ اور پسماندہ نہیں تھا اور ان کی سوچ بلند تھی، ان میں احساس کمتری نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کبھی اپنی ہم پلہ کسی جاہل لڑکی کو بہو بنانے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ اسی موقع پر انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا، فصل کٹنے پر میں تم لوگوں کے لیے کبھی پیاز اور کبھی لہسن کی بوریاں یا پھر گنوں کا گٹھر لے کر آیا کروں گا، اور بنگلے کے باغیچے میں کھیلتے ہوئے میرے گول مٹول اور سرخ و سفید چہروں والے پوتے پوتیاں شور مچایا کریں گی، پھر وہ دوڑ کر میری ٹانگوں سے چمٹ جایا کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس مسرت آگہی تصور سے ابا جی کے چہرے پر کیسی سرخی آ گئی تھی، ان کی آنکھیں ہوا میں جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا تھا، ابا جی اگر میں بڑا اور امیر آدمی بن گیا اور شہر میں میرا بنگلہ ہوا تو کیا آپ میرے ساتھ نہیں رہا کریں گے؟ آپ بھلا پھر کس طرح لہسن پیاز کی بوری یا گنوں کا گٹھر لے کر آیا کریں گے؟ نہیں بیٹا، ابا نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا، میں تو بالکل سیدھا سادہ دیہاتی سا آدمی ہوں، میں بھلا بنگلے میں رہتا کہاں اچھا لگوں گا۔ تم بس اتنی مہربانی کرنا کہ اپنے دوستوں وغیرہ کو یہ بتانا مت شروع کر دینا کہ یہ بڈھا ہمارا نوکر ہے، جیسا کہ کئی پڑھے لکھے اور دولت مند بیٹے اپنے دیہاتی والدین کے بارے میں کہنے لگتے ہیں۔ تم مجھے ابا جی ہی کہا کرنا، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی، تاکہ میں جی بھر کے اس خوشی کو محسوس کر سکوں کہ میں ایک لائق، مشہور اور سعادت مند لڑکے کا باپ ہوں۔ میں ایک ٹک ابا جی کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس وقت میرا قد ان سے اونچا ہو چکا تھا، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ بلند قامت دکھائی دیے تھے، بہت ہی اونچے۔ وہ بہت کم باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جو بھی کرتے تھے وہ گویا دل میں کھب کر رہ جاتی تھیں۔ اس وقت میرا جی چاہا تھا کہ اٹھ کر ان کے سینے سے چمٹ جاؤں اور کسی ننھے بچے کی طرح زور زور سے رونے لگوں، لیکن ایک عجیب سی جھجک مانے رہی تھی۔ وہ آنسو جو لڑکپن میں رکے رہ گئے تھے اس وقت میری آنکھوں میں آ گئے تھے جب میں نے آراستہ و پیراستہ کوٹھی میں قدم رکھا تھا، اور اسی رات مجھے اس وقت بھی رونا آیا تھا جب میں فرانسیسی ویلوٹ کی پوشش اور انگلینڈ کی میٹرس سے آراستہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹا تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ ابا جی زندگی بھر بان کی کھری اور چھلنگا سی چارپائی پر سوتے رہے تھے۔ آج آفاق کے دفتر میں قدم رکھتے وقت بھی مجھے ابا جی یاد آ گئے تھے۔ میں جب بھی ترقی کے کسی زینے پر قدم رکھتا تھا، کوئی بڑی آسائش کی چیز یا کوئی بیش قیمت چیز خریدنے لگتا تھا تو مجھے ابا جی ضرور یاد آتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ ابھی ان کا آدھا خواب تشنہ تعبیر ہے، میرے پاس دولت تو ان کے تصورات سے زیادہ آ چکی تھی، لیکن میں کوئی مشہور آدمی نہیں تھا۔ آج میں آفاق کے دفتر کا معائنہ کرتے وقت سوچ رہا تھا، شاید فلمی دنیا میں قدم رکھنا میرے لیے شہرت کا سبب بن جائے۔ میرا ہیرو بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، عین ممکن تھا کہ ہیرو کے طور پر بھی میں کامیاب ہو جاتا، لیکن فی الحال یہ میری خواہش نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد میں صرف ہیرو ہیروئن ہی تو مشہور نہیں ہوتے، بڑے ہدایت کار اور فلم ساز بھی تو مشہور ہوتے ہیں، اسٹوڈیو آنر بھی تو مشہور ہوتے ہیں۔ میں خیالات کی دنیا سے باہر آیا اور ایک بار پھر توجہ سے دفتر کا جائزہ لینے لگا۔ در حقیقت میں نے ابھی سے ذہن میں نقشہ بندی شروع کر دی تھی کہ کہاں کیا تبدیلی لائی جائے گی اور نئے سرے سے دفتر کی آرائش و زیبائش کیسے کی جائے گی۔